بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے سند متصل کے ساتھ امیر المؤمنین مامون الرشید کے دربار کا ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ مامون الرشید کی عادت تھی کہ وہ اپنے دربار میں علمی مسائل پر بحث و مباحثے اور مذاکرے کرایا کرتے تھے، جس میں ہر اہل علم کو آنے کی اجازت تھی۔ ایسے ہی ایک مذاکرے میں ایک یہودی آیا جو کہ بہت ہی خوبصورت، شکل و لباس وغیرہ کے اعتبار سے بھی مایہ ناز آدمی معلوم ہوتا تھا۔ جب گفتگو کی تو وہ بھی فصیح اور بالغ اور عاقلانہ گفتگو تھی۔ جب مجلس ختم ہو گئی تو مامون الرشید نے اسے بلا کر پوچھا کہ تم اسرائیلی ہو؟ اس شخص نے اقرار کیا۔ مامون الرشید نے امتحان لینے کے لیے کہا کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو ہم تمہارے ساتھ بہت اچھا سلوک کریں گے۔ اس نے جواب دیا کہ میں تو اپنے اور اپنے آباء و اجداد کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ پھر 1 سال کے بعد یہی شخص مسلمان ہو کر آیا۔ مجلس مذاکرے میں فقیہ اسلامی کے موضوع پر بہترین تقریر کی اور عمدہ تحقیقات پیش کیں۔ مجلس ختم ہونے کے بعد مامون الرشید نے پوچھا، کیا تم وہی شخص ہو جو پچھلے سال آئے تھے؟ جواب دیا، جی ہاں وہی ہوں۔ مامون الرشید نے پوچھا کہ اس وقت تم نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، پھر اب مسلمان ہونے کا کیا سبب بنا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ جب میں یہاں سے گیا تو میں نے موجودہ تمام مذاہب کی تحقیق کرنے کا ارادہ کیا۔ میں ایک خطاط اور خوشنویس آدمی ہوں اور میں کتابیں لکھ کر فروخت کرتا ہوں، تو اس سے مجھے اچھی قیمت مل جاتی ہے۔ میں نے امتحان لینے کے لیے تورات کے 3 مختلف نسخے لکھے، جس میں نے بہت جگہ اپنی طرف سے کمی بیشی کی، اور میں یہ نسخے لے کر کنیا میں پہنچا۔ یہودیوں نے بڑی رغبت سے ان نسخوں کو خرید لیا۔ پھر اسی طرح میں نے انجیل کے 3 نسخے کمی بیشی کے ساتھ کتابت کی اور اس کو فروخت کیا، تو اس کو بھی میں نصارہ کے عبادت خانوں میں لے گیا۔ وہاں بھی عیسائیوں نے بڑی قدر و منزلت کے ساتھ مجھ سے وہ نسخے خرید لیے۔ پھر یہی کام میں نے قرآن مجید کے ساتھ کیا، اس کے بھی 3 نسخے عمدہ کتابت کے ساتھ کمی بیشی کی۔ ان نسخوں کو لے کر جب میں فروخت کرنے کے لیے نکلا تو جس کے پاس لے گیا تو اس نے دیکھا کہ صحیح بھی ہے یا نہیں۔ جب کمی بیشی نظر آئی تو انہوں نے واپس کر دیا۔ اس واقعہ سے میں نے یہ سبق سیکھ لیا کہ یہ قرآن مجید محفوظ ہے اور اللہ تعالیٰ ہی نے اس کی حفاظت فرمائی ہے، اس لیے میں مسلمان ہو گیا۔ قاضی یحییٰ بن اقسم اس واقعہ کے راوی ہیں۔ کہتے ہیں کہ اتفاقاً اسی سال مجھے حج کے ادا کرنے کی توفیق ہوئی۔ وہاں سفیان بن عینیہ سے ملاقات ہوئی تو یہ قصہ ان کو سنایا۔ انہوں نے فرمایا، بے شک ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اس کی تصدیق قرآن میں موجود ہے۔ یحییٰ بن اقسم نے پوچھا کہ قرآن کی کون سی آیت میں ہے؟ تو فرمایا کہ قرآن نے جہاں تورات انجیل کا ذکر کیا ہے اس میں فرمایا ہے، بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، یعنی یہود و نصارہ کو اللہ تعالیٰ نے تورات انجیل کی حفاظت کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہود و نصارہ نے حفاظت کا فریضہ ادا نہ کیا تو یہ کتابیں مسخ و منحرف ہو کر ضائع ہو گئیں، بخلاف قرآن کریم کے۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یعنی ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اسی وجہ سے اس کی حفاظت خدا تعالیٰ نے خود فرمائی، تو دشمنوں کی ہزاروں کوششوں کے باوجود بھی اس کے ایک لفظ میں بھی فرق نہ آ سکا۔ یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ آج عہد رسالت کو بھی تقریباً 1400 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے۔ تمام دینی اور اسلامی امور میں مسلمانوں کی کوتاہی اور غفلت کے باوجود قرآن کے حفظ کرنے کا سلسلہ تمام دنیا کے مشرق و مغرب ممالک میں اسی طرح قائم ہے۔ ہر زمانے میں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں مسلمان کے بچے، جوان، بوڑھے، لڑکے، لڑکیاں موجود ہیں جن کے سینوں میں پورا قرآن محفوظ ہے۔ کسی بڑے سے بڑے عالم کی بھی مجال نہیں کہ ایک حرف غلط پڑھ دے، اسی وقت بڑے اور بچے اس کی غلطی پکڑ لیں گے۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔